بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله واسع عليم۔ محترم حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ النور کی آیت نمبر 21 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ تم ہر صورت میں شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ شیطان تمہیں ہمیشہ فحاشی اور برائی کا حکم دیتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ تم یہ جان لو کہ جو کچھ تم نے نیک اعمال کیے ہیں، جس طرح تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کیا ہے، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے، وگرنہ کسی شخص میں اس کو کوئی اختیار نہیں ہے، نہ ہی اس میں یہ قابلیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک اعمال کی طرف راغب کر سکے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کرے۔ اس میں جو پہلی بات بتلائی گئی ہے وہ یہ کہ تم نے ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے دور رکھنا ہے۔ وہ اس لیے کہ شیطان ہمارا سب سے بڑا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ وعدے فرما دیا قرآن مجید میں، تو ہمیں اس میں کسی بھی قسم کی ہچکچاہٹ یا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تو تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اس کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ فاتخذوہ عدوا، یہ تمہارا دشمن ہے، اور یہ ابتدائی سے ہمارے ساتھ دشمنی کرتا چلا آ رہا ہے۔ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف اس کو دھتکار دیا بلکہ اس کو جنت سے بھی نکال دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا گیا۔ تو اس وقت سے اس نے یہ ٹھان لیا کہ میں اپنے ساتھ میں اکیلا نہیں جاؤں گا جہنم میں، بلکہ اپنے ساتھ آدم علیہ السلام کو اور ان کی آل و اولاد کو بھی جہنم میں لے جاؤں گا۔ اور اس نے، جیسے کہ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس نے قسم کھا کر یہ بات کہی کہ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تیرے بندوں کو تیرے سیدھے راستے سے، تیرے صراط مستقیم سے گمراہ کر کے چھوڑوں گا، ان پر میں حملہ آور ہوں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تیرے اکثر بندے تیرے ناشکر گزار ہیں۔ میرے دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ تقریباً اب جا رہا ہے، تقریباً اختتام پذیر ہے۔ جیسے آپ نے احادیث میں سنا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، ان کو ہتھکڑیاں پہنا دی جاتی ہیں۔ یقیناً شیطان رمضان کے گزرتے ہی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے مزید چوکس ہو جاتا ہے، پوری چستی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ وہ ان مسلمانوں پر حملہ آور ہوتا ہے جنہوں نے رمضان میں کچھ نیکیاں کما لی ہیں، اپنے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ میرے دوستو، اس معاملے میں ہمیں اس موقع پر بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان اعمال پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں جن اعمال کو ہم رمضان المبارک میں کرتے چلے آئے ہیں، نہ صرف فرائض میں
بلکہ نوافل میں بھی، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے شوال کے 6 روزوں کے حوالے سے کہ من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال فکان صام الدہر کلہ، کہ جو مسلمان رمضان کے پورے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ گویا کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھ لیے. اب ان روزوں کے رکھنے کے ذریعے ہم نے شیطان کو یہ بتلانا ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ایسی تربیت فرمائی ہے کہ اب ہم نہ صرف فرائض کا اہتمام کرنے والے ہو گئے ہیں بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت جو ہی عید کا دن آتا ہے، عید کے دن کے بعد ہی ہماری سوچ، ہمارا کردار، ہمارے اعمال میں تبدیلی آ جاتی ہے، فرائض کے تارک ہم بن جاتے ہیں. اسی طرح نیکیوں کی طرف رغبت میں ہمارے کمی آ جاتی ہے، برائیوں کی طرف ہمارا میلان ہو جاتا ہے. میرے دوستو، یہ وہ جال ہیں، یہ وہ پھندے ہیں جن کے ذریعے شیطان ہماری ساری کمائی ہوئی نیکیوں کو برباد کرنا چاہتا ہے. ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے. ہم میں سے تمام مسلمان، مجھے یہ حسن ظن ہے کہ وہ فرائض، خاص طور پہ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، وقت پر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، خصوصاً فجر کی نماز وہ وقت پر پڑھا کرتے تھے. آج کل کے حالات میں تو وہ گھر پہ ہی پڑھتے تھے. اب ہمیں یہ دکھلانا ہے کہ ہم نے فجر کی نماز کے علاوہ فجر اور تمام فرض نمازوں کو اسی طرح وقت پر ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ تاکہ ہم اس پر ثابت قدم رہیں. خاص طور پہ فجر کی نماز، رمضان المبارک میں فجر کی نماز جیسے ہم ماشاءاللہ وقت پہ پڑھتے تھے، تو ہم نے یہ بتلا دیا نا کہ ہم فجر کی نماز اگر ہم چاہیں تو وقت پر پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجیے. اسی طرح اکثر لوگ قرآن مجید کو رمضان کے گزرتے ہی وہ شیلف میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں تاکہ آئندہ رمضان تک وہیں پر رہے. میرے دوستو، نہیں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ کا کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس میں قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی صفحہ، کوئی نہ کوئی رکوع آپ پڑھ لیں. یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی برکت والی بات ہے. ساری برکتیں قرآن مجید میں ہیں. قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے گا. پھر اسی طرح ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو صدقہ اور خیرات کرتے تھے اس میں بھی ہم اپنے آپ کو کنٹینیو رکھیں. جن برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تھا، لڑائی جھگڑے سے، بد زبانی سے، بد کلامی سے، اپنا شیوا بنا لیں. آپ نے 1 مہینہ کیا ہے، آپ کی ٹریننگ ہو گئی ہے. اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا اٹھا کیجئے، ان لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے جو نیکوکار ہیں، جو نیکیوں کو پسند کرتے ہیں، برائیوں سے دور رہتے ہیں. خود بخود آپ اپنے آپ کو بھی نیکیوں پر ثابت قدم رکھیں گے اپنے آپ کو، اور برائیوں سے بھی دور رہیں گے. اسی طرح شیطان کا جو دوسرا سب سے بڑا خطرناک وار ہوتا ہے ہمارے نیک اعمال کو برباد کرنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ میں نے ماشاءاللہ رمضان المبارک میں بہت ساری نیکیاں کما لی ہیں، بہت سارا ثواب کما لیا ہے. رمضان کے مہینے میں روزے رکھ کر، قیام اللیل کر کر، قرآن مجید کی تلاوت اور صدقہ اور خیرات کر کے اب ہم اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے عمل کی بنیاد پر اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لیا ہے. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاً تو ہم نیکی کے کام کرنے میں تساہل برتنے لگتے ہیں، نیک کام سے تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگتے ہیں. دوسرا یہ کہ برائیوں کی طرف ہمارا میلان زیادہ ہو جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ جب ہم اپنے آپ کو نیکوکار سمجھنے لگتے ہیں، متقی اور پرہیزگار سمجھنے لگتے ہیں، شیطان ہمارے اندر یہ ایک اور داعیہ ابھارتا ہے، ایک اور جذبات ابھارتا ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بن کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں. اب کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی بہانے سے ہم لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی تہجد کا ذکر کرتے ہیں، اپنے صدقہ اور خیرات کا، اپنی دیگر نوافل کا. میرے دوستو، وہ نیک اعمال جو رمضان المبارک میں ہم نے کیے تھے اور وہ صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان تھے، اب ہم نے ان کو سب کے سامنے افشا کر کے اپنے سارے اعمال کو ہم نے ضائع کر دیا، کیونکہ یہ ایک ریاکاری ہے، اور ریاکاری ہمارے اعمال کی بربادی کا ذریعہ بنتی ہے. اس طرح شیطان
یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سارے اعمال کو برباد کرے۔ اگر ہم اس برائی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کا کامل یقین رکھیے کہ جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نیک کام کرنے کی ہدایت عطا فرمائی۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم کوئی نیکی نہیں کر سکتے تھے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیے اولاً، اور دوسری چیز ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہم نے عمل کیے ہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو درجہ قبولیت سے نوازے۔ تو سب سے پہلی چیز ہونی چاہیے کہ شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جیسے کہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف نہیں کر سکتا، ابداً، کبھی بھی۔ یہ شکر گزاری یہ جنتی لوگوں کا شیوا ہے، جنت میں جانے والوں کا شیوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کی زبانوں پر یہ بات ہوگی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ ساری تعریف، سارا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق دی۔ اگر وہ توفیق نہ دیتا تو ہم نہ نیک اعمال کرتے، نہ ہم جنت میں داخل ہو سکتے۔ نیک اعمال کی قبولیت میرے دوستو، نیک اعمال کے حوالے سے یہ شکر گزاری یہ ہمیں نہ صرف نیک اعمال پر ابھارے گی مزید اور ہمیں اہل جنت میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ یہ انبیاء کا وطیرہ رہا ہے۔ انبیاء اکرام اپنی نیکیوں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو لیجئے، جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر مکمل کی ان کی زبان پر یہ دعا آئی تھی کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ دیکھیے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر افضل ترین اعمال میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس قدر سخت حالات میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی۔ اب اس کے بعد ان کے ذہن و دماغ میں کہیں یہ بات نہیں آئی کہ میں نے دین پر احسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر احسان کیا ہے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ خدشہ یہ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل قبول نہ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو رد کر دے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی کہ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری اس عمل کو قبول فرما دے، اس عمل کو قبول فرما دے، انک انت السمیع العلیم۔ اور پھر انہوں نے دعا کی کہ وتب علینا، یعنی ہم نے یہ محنت تو کی ہے تیرے حکم پر، لیکن اس کے باوجود اس میں کمی کوتاہی خامی ہو سکتی ہے، اللہ ہمارے ان کمی کوتاہی اور خامی کو دور فرما دے۔ میرے دوستو، یہ انداز انبیاء اور رسول کا رہا ہے، یہ انبیاء کا رسول کا یہ انداز رہا ہے۔ اور اہل تقوی جو متقی حضرات ہوتے ہیں ان کی یہ علامت ہوتی ہے کہ جب کبھی وہ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے فوری بعد ان کے سر میں غرور نہیں سوار ہو جاتا، سر میں غرور نہیں بھر جاتا کہ میں نے بڑے نیکیاں کی ہیں، بڑے نیک اعمال کیے ہیں، بلکہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ سورۃ الزاریات میں فرمایا متقی حضرات کے بارے میں کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ وہ لوگ جو متقی ہیں ان کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت رات میں کرتے ہیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بسر کرتے ہیں، اور صبح ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ کیوں بخشش طلب کرتے ہیں صبح میں؟ کیا انہوں نے رات گناہوں میں گزاری؟ نہیں، رات انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے، لیکن ان کو یہ احساس رہتا ہے کہ ہم نے رات اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کی ہے لیکن ہم نے ایسی عبادت نہیں کی جس سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا ہو جائے، اس کی نعمتوں کا حق ادا ہو جائے۔ یقیناً ہماری عبادات میں کمی اور کوتاہی ہوگی، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں۔ عبادت کی وجہ سے ان کے سر میں غرور سوار نہیں ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دیکھیے، جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کرتے تھے، جو آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ایسا علم جو نفع بخش ہو، جو مفید ہو، اور ایسا رزق جو پاکیزہ اور حلال ہو، اور ایسے عمل کی مجھے توفیق عطا فرما جس کو تو قبول فرمائے۔ یہی میرے دوستو یہ ہمارے لیے انتہائی اہم ترین چیز ہے۔
صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے، ان کا انداز یہی تھا کہ ہم ان اعمال پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، شکر گزار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کی، اعمال کی قبولیت کے لیے دعا کر سکتے ہیں جب ہم یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں ہم ان کو بھلا دیں، ان کو پیچھے ڈال دیں، اپنے گناہوں کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں اپنے گناہوں کو شمار کریں، اپنے گناہوں کو ذہن میں لائیں، پھر ہمارے اندر شکر گزاری کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری رمضان میں کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرمائے اور ہمیں ثابت قدم رکھے، آمین۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔